استغفار کی فضیلت۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے پر عہد کرنا۔ عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں بتلایا۔ پہلی وجہ، گناہ کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو انسان گناہ پر جرأت اور ہمت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب بتلایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں جب شکاری کو شکار کے اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحے پہلے اتنا غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکتا، سانس کو بھی روک لیتا ہے، ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیسے شکار کرنے والا اپنے شکار کو غور سے دیکھتا ہے۔ تم اتنی باریک بینی سے واچ کیے ہوئے ہے تو یہ سمجھا دیا کہ دماغ میں نہ رہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ برابر نگاہ لگائے ہوئے ہے۔ دوسری وجہ، آدمی گناہ کرتے ہوئے ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، میں فون پر بات کرتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں، میں نے خط لکھا کسی کو میسج کیا، میں نے اونچ نیچ کر دی کسی کو پتہ ہی نہیں، میں نے کسی کو ٹوپی پہنا دی، کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ بدکاری کی۔ جب یہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب سمجھا دیا تاکہ ہم یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہمارے اس عمل کو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ذات ایسی ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ وہ چھپاتے ہو۔ اب بندہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں؟ معلوم ہے اللہ رب العزت کو تو سب کچھ معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، گھر کے اندر میں اکیلا تھا، جس کا تھا وہ ڈر نہیں ہے، گھر اب جو چاہے کرے، یعنی اکیلا ہے، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو یہ احساس دل میں ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی نہیں۔ یہ بھی گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب بتلایا کہ تم جہاں 3 ہوتے ہو چوتھا وہ ہوتا ہے، اگر 4 ہوتے ہو 5واں ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔ چوتھی وجہ، بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ کیا بگاڑ سکتا ہے، باپ فوت ہو گیا، بچہ جوان ہو کر ماں سے ڈرتا نہیں، یا نڈر ہو گیا اور لیڈر ہو گیا کہ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اب برے کام کرتا ہے، نڈر رہتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے تم میرا کیا بگاڑ لو گے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو جو یہ الفاظ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بندہ ٹٹیلا بن جاتا ہے، جرأت مند ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شاہ نے اس کا جواب بتلایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تمہارا معاملہ کیسے پروردگار کے ساتھ ہے، ان اخذہ علیم شدید، بلا شبہ اس کی داروگیر، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب دوں گا جہانوں میں ایسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کا بھی جواب سمجھا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ میرے عزیز اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی، ہر آن اور ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اندھیروں میں دیکھتا ہے، کالی چونٹی کی چلنے کی آواز، کالے پہاڑ اور اس کے ہزاروں ٹن نیچے، اندھیری رات میں کالی چوٹی کے چلنے کو، کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی چوٹی کو، اور اس کے ہزاروں من، سینکڑوں من، سمندر کے بیچ میں، سمندر کے اندر اور پہاڑوں کے نیچے بھی چلنے کی آواز کو جانتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی ذات برابر ہمیں دیکھ رہی ہے۔
صحابہ کرام رضوان تعالی علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی امت کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بستر پر آرام کرنے لگے، میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرما دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر پر آرام کر رہی تھی، اچانک عبداللہ نے آیت پڑھی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، مجرم لوگ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے پروردگار کے درمیان حجاب اور پردہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی مجھے اپنے رخسار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے، میں حیران ہو گئی، میں نے حضور کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنے لگی، میں نے پوچھا آقا آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ جنت کے شوق میں رو رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا روتے ہوئے انا مشتاق بھی اشتیاق، میں تو مشتاق ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، اور اس کو محبت اور اس کے عشق و محبت میں روتا ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، اس کے عشق و محبت میں رو رہا ہوں۔ آپ نے 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ آج ہم اتباع سنت کی باتیں کرتے ہیں، کاش ہمیں اللہ کے محبوب کی سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔ ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں۔ ایک صحابی قرآن کریم پڑھتے ہوئے رو پڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا تیرے قرآن پڑھنے اور رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر اللہ کے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا، ان کو قرآن کریم کا ایسا مزہ اور لطف آیا کرتا تھا، تین لگ رہے، نماز پڑھ رہے، پھر اپنے ساتھی کو جگا کر ایک صحابی کہتے کہ اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا، لیکن سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر نماز نہ ختم کرتا۔ ان کو تیر لگتے تھے پھر بھی ان کا دل چاہتا تھا سورہ کہف مکمل پڑھ لوں، اور آج ہمارا حال ہے قریب سے مچھر بھی گزر جائے یا ذرا سی کھجلی آ جائے نماز کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی لذت اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ابو بکر سے کہتا ہوں وہ میری بیماری کی وجہ سے مسلمانوں کو نماز کا امام بنے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہے جب وہ نماز آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو تلاوت کرتے ہوئے اتنا روئیں گے کہ نمازی کو ان کی تلاوت قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں ان کی طبیعت کو جانتی ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام نصیب فرمایا، ان کے باوجود اپنے بارے میں محتاط تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حذیفہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا، بس اتنی بات پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تو ان منافقین کے فہرست میں شامل تو نہیں؟ اگر ہم ہوتے تو کہتے کہ ہم تو مراد مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے تو محبوب خدا دعائیں مانگتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح، جنہیں مانگ کر لیا گیا وہ پروردگار کے حضور کی اس طرح جھکتے تھے اور اپنے اوپر محتاط رہتے تھے، پھر بھی پوچھتے تھے کہ کہیں عمر کا نام تو اس میں شامل نہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایسی نظر اپنی ذات پر ڈالی؟ نہیں، بلکہ ہماری تو گردنیں تنی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے، ہماری نگاہیں دوسروں پر، دوسروں کے چہروں پر، دوسروں کے کاموں پر ہوتی ہے، ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں مگر اپنی حالت نظر نہیں آتی۔ کاش کی آنکھیں بند ہوتی، یہ گردنیں جھک جاتی اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب ہے۔ آج اس بات کی شدید کمی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق فرمایا کامل الحیاء والایمان،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، لیکن جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی داڑھیاں مبارک تر ہو جاتی، اللہ کا خوف غالب ہو جاتا۔ آپ نے کہا کہ آپ تو جنتی ہے، آپ تو بخشے بخشائے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ساری منزلوں کو پار کر دیں گی۔ حق تعالیٰ شانو ہمیں بھی توبہ استغفار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔